بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 4 جولائی سال 2019 ہے اور یہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پیچھے جو چل رہا ہے موضوع ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ایمنسٹی اسکیم کا وقت ختم ہو گیا اور کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، اور اب جو ہے وہ جائیدادوں کی ضبطگی اور ان کو فریز کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس ایمنسٹی اسکیم میں اور اثاثہ ظاہر کرنے کی جو اسکیم تھی اس سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اس سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ پاکستانیوں کے پاس کتنا سرمایہ اور کتنی دولت موجود ہے، اور اس ملک میں کتنی زیادہ زرخیزی ہے۔ اور کیونکہ ظاہر ہے یہ پاکستانیوں نے جو ظاہر کیا ہے سارے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس، بینک بیلنس، یہ سب کے سب وہ آمدنی ہے جو پاکستان سے کمائی گئی یا پاکستان سے گئی، کیونکہ جو بیرون ملک آپ کے آمدنی ہے یا بیرون ملک اثاثے جو بیرون ملک رہ کے جو آپ نے اثاثے بنائے ہیں وہ اس میں نہیں آتے تھے اس آمدنی سے۔ یہ وہ آمدنی جو پاکستان سے گئی اور پاکستان سے بنایا، وہ ڈائریکٹ گئی، انڈائریکٹ گئی، منی لانڈرنگ کے ذریعے گئی، جیسے بھی گئی، اس سے یہ جو اثاثے تھے اس سے پاکستانیوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور 1,37,000 سے زائد پاکستانیوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا اور اس اسکیم سے، اس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ 1,37,000 سے زائد لوگوں نے۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پچھلے سال سے۔ پچھلے سال کی جو ایمنسٹی کافی سال بعد آئی تھی، اور یہ ایمنسٹی صرف 1 سال کے وقفے کے بعد آ گئی ہے۔ تو اس 1 سال میں لوگوں کو کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کیا صورت اختیار کر سکتی ہے اور کیا سخت صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے صرف 1 سال بعد آنے والی ایمنسٹی میں 1,37,000 پاکستانیوں نے فائدہ اٹھایا، اور اس میں آپ حیران کن طور پہ، جو حیران کن بات ہے، آپ حیران ہوں گے کہ کتنے مالیت کے اثاثے ظاہر کیے ہیں۔ 3,000 ارب روپے کے اثاثے ظاہر کیے ہیں، 3 ٹریلین کے ظاہر کیے ہیں۔ اور یہ بتا دوں کہ 1,000 ارب میں 100 ارب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1,000 ارب میں 1,000 ارب 3,000 ارب 3 ٹریلین کیے ہیں، اور 1,000 ارب کا مطلب ہے 10 کھرب۔ 10 کھرب تو 30 کھرب جو ہے وہ پاکستانیوں نے اپنی دولت ظاہر کی ہے، اور اس سے آپ ہماری ورتھ دیکھیں کہ کتنی ورتھ ہے، کتنی دولت لوگوں نے کمائی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھی۔ اور 70 ارب روپے پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہوا ہے، جو ایمنسٹی کے نتیجے میں آیا ہے۔ 3,000 ارب کی پراپرٹیز اور اثاثے، اور 70 ارب قومی خزانے میں جمع ہوا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ ابھی بھی نہیں اٹھایا، اور ان کی لسٹیں تیار ہیں، ان کا ریکارڈ، ان میں سے اکثر کا ریکارڈ جو ہے وہ آ چکا ہے، دستیاب ہے، اور پاکستان کے اداروں کے پاس ہے، اور اس میں یہ آنے والے دنوں میں اس کا ظاہر بھی ہو جائے گا۔ اب میں ایک آپ کو اور بات بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے کیسے اندازہ ہے۔ آج ایک میٹنگ تھی اسلام آباد میں، قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی۔ اسد عمر صاحب اس کے سربراہ ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہوا۔ اچھا، ایک اور بات بھی آج امپورٹنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں کتنی اماؤنٹ پڑی ہے، اور جو ایف بی آر کو اور پاکستان کے مختلف اداروں کو جو ڈیٹا ملا وہ آج آفیشیلی بتایا گیا قائمہ کمیٹی کو، قائمہ کمیٹی برائے خزانہ قومی اسمبلی کی۔ اس کو بتایا گیا کہ جناب بیرون ملک 28 ممالک میں
28 ممالک سے جو ڈیٹا ملا ہے اس کے مطابق 1,52,000 اکاؤنٹس کا ڈیٹا ملا ہے۔ 28 ممالک سے 1,52,000 اکاؤنٹس موجود ہیں، اور ان اکاؤنٹس میں 7,50,00,000,000 ڈالر موجود ہیں۔ صرف 650 اکاؤنٹس میں 4,50,00,000,000 ڈالرز ہیں۔ یہ مزے کی بات ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ اکاؤنٹس ہوں گے جو بالعموم بے نامی اکاؤنٹس باہر کھلوائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 60% افراد نے ٹیکس ایمنسٹی کلیم کر دی۔ ان افراد کے خلاف کارروائی کے لیے ٹیکس ایمنسٹی متعارف کرانے میں تاخیر کی گئی۔ اسد عمر صاحب نے یہ کہا، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی 7 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم صرف 7.5 ارب ڈالر 7.5 ارب ڈالر صرف 28 ممالک میں جو 1,52,000 اکاؤنٹس ہیں وہ ملے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ یہ تو ہے 28 ممالک، اور کچھ ممالک پاکستان کو ڈیٹا دے بھی نہیں رہے کیونکہ وہ اس ایگریمنٹ میں ابھی تک آئے نہیں ہیں، اور اگر وہ بھی آ جاتے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی ڈیٹیلز آتی ہیں تو یہ اماؤنٹ آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنی ہے، اور یہ پیسہ کہاں سے گیا۔ یہ موسٹلی ان میں وہ ہیں جو پاکستان میں یا تو حکمرانی کرتے رہے یا حکومت میں رہے یا پھر یہاں پہ کسی اہم عہدے پہ رہے، تو موسٹلی یہ وہ اکاؤنٹس ہیں۔ ایک اور چیز اگر بیوروکریٹس کو بھی ٹچ کرے گورنمنٹ، کیونکہ ہم نے پرائم منسٹر سے بات بھی کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر تو شاید گورنمنٹ سرونٹس کو بھی آفس ہولڈز جنہوں نے کیا ہے ان کو یہ سہولت دینا چاہتے ہیں ایمنسٹی کی، لیکن چیئرمین FBR اور انہوں نے اس کو اپوز کیا انٹرویو کے دوران ہی، اور پرائم منسٹر کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی چیئرمین FBR اور انہوں نے بتایا کہ ہم قانونی طور پہ ایسا کر نہیں سکتے، فیٹف ہے اور دوسرے قوانین جو ہیں عالمی قوانین، کیونکہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو کسی کاروبار کے نتیجے میں آپ نے کچھ حاصل کیا ہو، اس پہ صرف ایمنسٹی دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے برائب لی ہے اور رشوت اور اس طرح کے چیزوں سے پیسہ اکٹھا کیا ناجائز، تو اس پہ ایمنسٹی نہیں ہوتی۔ تو اگر میں تو یہ کہوں گا کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے یہ بات کرنی چاہیے، پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ ایسے بیوروکریٹس جو کہ جن کی جو 35 سال سرو کرتے ہیں اور جو بیرون ملک وہ آہستہ آہستہ بھیجتے رہتے ہیں، وہ بھی اگر اس میں ان کے لیے بھی کوئی اسکیم اناؤنس کی جائے، اور ان کے اندرون ملک بھی بہت سارے بے نامی پراپرٹیز موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، تو اگر وہ کر دیں تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں، یہ تو ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کی، ابھی بھی ورتھ موجود ہے، بہت زیادہ دولت ابھی بھی چھپی ہوئی ہے، بے نامی اثاثے بھی موجود ہیں، بے نامی اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، اندرون ملک بھی موجود ہیں۔ اب کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فریز کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے جائیدادوں کا، اور اب اطلاعات جو آئی ہیں وہ کراچی میں کچھ پراپرٹیز فریز کی گئی ہیں، اور وہ پراپرٹیز زیادہ تر ان میں سے جو گورنمنٹ کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز آصف علی زرداری صاحب کی بے نامی پراپرٹیز ہیں جو کراچی میں کچھ فریز کی گئی ہیں، اور ابھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری پراپرٹیز ہیں جن کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اب ایک اور کام بھی ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے دھن بھی چھپایا ہوا ہے، یعنی کہ دولت، روپیہ، فارن کرنسی کی شکل میں، پاکستانی روپوں صورت میں بھی، اور پرائز بانڈز کی صورت میں بھی، یہ بھی بہت زیادہ چھپایا ہوا ہے۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق ایسی لوگوں کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور اب ریڈ کیے جائیں گے، اس میں FBR ہوگی، IB ہوگی، اور ہو سکتا ہے نیب بھی کہیں کہیں نظر آئے، FIA نظر آئے، لیکن زیادہ چانسز جو ادارہ بھی انفارم کرے گا اور ساتھ FBR والے ہوں گے۔ اب FBR جو ہے وہ مین سیٹ پہ ہوگی، تو یہ کام اور آئندہ میرا خیال ہے آج یا کل 1-2 دن کے اندر اندر تو آپ کو 1-2 خبریں مل جائیں گی بڑی ریڈ کرنے کی اور کچھ برآمدگی کی، لیکن یہ سلسلہ چل نکلے گا اور اس سے کافی افاقہ ہوگا۔ اب آتے ہیں
نواز شریف صاحب کی طرف۔ آج نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت میں تھے تو ان کی ملاقات آج صرف ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے اور مریم بی بی سے، اور باقی کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ صرف بلڈ ریلیشنز جن سا ہے ان کو ملاقات کی اجازت تھی۔ اور آج جو ہے یہ ملاقات، ابھی تک کی جو اطلاع ہے وہ ملاقات کافی گلوں شکووں والی تھی جو ہمارے پاس ابھی تک اطلاعات ملی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی گلے شکوے کی اور مریم بی بی نے بھی گلے شکوے کی، اور عدم اعتماد جو ایک دوسرے پہ ہے اور کچھ غلط فہمیاں کہہ لیں چلیں، کم از کم جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ آج ضرور ان کے درمیان بات ہوئی ہے، کیونکہ سننے والے کچھ اور بھی وہاں پہ موجود تھے جو کچھ اندازہ کر سکے، اس میں گلے شکوے زیادہ تھے۔ لیکن میاں صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس وقت لڑنے کے بجائے کوئی مل بیٹھ کے کہ غلط فہمیاں اور ایک دوسرے پر بد اعتمادی کو ختم ہونا چاہیے۔ اپنے بھائی کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ 2-1 دنوں میں کیا سامنے چیز آتی ہے، کیونکہ آج ہماری جو اب تک ہمارے سورسز نے بتایا ہے اس کے مطابق تو میاں صاحب نے دونوں کو کہا ہے کہ فی الوقت آپس کے اختلافات بھلائیں اور اصل ٹارگٹ رکھیں آپ عمران خان صاحب کو اور اپنے اندر یونٹی پیدا کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بھی ان کو بتایا گیا نواز شریف صاحب کو، تو انہوں نے اس پہ بھی کافی افسوس کا بھی اظہار کیا اور یہ ہدایات دی ہیں کہ بھرپور رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کہ ان کو بھرپور ان کو سپورٹ کی جائے۔ تو یہ چیز ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ یہ جو خاص طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے یہ آنے والے دنوں میں گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی جائے گی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کل ہم ڈسکس نہیں کر سکے کیونکہ کل ایک اور ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، اور اس میں بلاول کا نام نکال دیا گیا ہے۔ بلاول کا نام اس ریفرنس میں نہیں ہے، پارک لین ریفرنس میں۔ تو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ زرداری صاحب بہت سافٹلی ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ اماؤنٹ واپس کرنا چاہتے ہیں، پلی بارگین کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری اپنی اطلاعات جو ہیں اس پہ ہم ابھی تک قائم ہیں، اور یہ اطلاع آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں، آنے والے مہینوں میں یہ درست ثابت ہوگی، کیونکہ زرداری صاحب کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اب بلاول جو ہیں وہ پولیٹکس کریں گے، بلاول کے راستے میں کوئی رکاوٹ ابھی نہیں آئے گی، اور یہ جو ہے پلی بارگین یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ جیسے جیسے پایہ تکمیل کو پہنچے گی معاملات آگے بڑھیں گے، اور زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ اس پلی بارگین کا حصہ ہوں گی۔ باقی لوگ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زرداری صاحب کی ایک اور ہمشیرہ جو ہے وہ بھی بیرون ملک جا چکی ہیں، اور بہت سے لوگ پچھلے 48 گھنٹوں میں رشتہ دار بیرون ملک رخ کر چکے ہیں۔ ان میں سے UAE گئے ہیں اور قطر گئے ہیں، اور اس کے بعد لندن اور امریکہ، یہ زیادہ تر ان ملکوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بے نامی اکاؤنٹس فریز کیے جائیں گے، بے نامی پراپرٹیز فریز کی جائیں گی اور ریڈ کیے جائیں گے، چھاپے مارے جائیں گے، اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ جن لوگوں نے ابھی بھی، کیونکہ پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس وہ اس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھانے والوں کی لسٹ میں تھے ہی نہیں قانونی طور پہ، اس لیے وہ چیز ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی گفتگو، اگلے ویڈیو میں پھر آپ کو کچھ نئی چیزیں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔